امام الانبیاء کی امت اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے قصے میں بتایا کہ تجارت سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ بتایا گیا کہ اکثریت کے ہونے سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی بلکہ تمہیں اللہ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے قصے میں سبق یہ دیا گیا کہ عمارات کے اونچا اونچا بنانے سے کامیابی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کامیاب ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کی قصے میں بتایا گیا کہ خزانہ ملنے سے، وزارت ملنے سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا گیا کہ فرعون کی بادشاہی سے کچھ نہ بنا، اسی طرح دنیا کے اسباب سے کچھ نہیں بنے گا بلکہ اللہ کی فرما برداری سے ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے یہ سارے قصے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اسباب سے اس طرح نفی کرو جس طرح پہلے زمانے میں بتوں کی نفی کی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں لات اور منات ان کی نفی کی جاتی تھی شد و مد کے ساتھ، زور کے ساتھ۔ آج کے دور میں ہمیں بھی اسباب کی اسی طرح نفی کرنی ہے کہ نہیں، فصل سے جو ہے نا کامیابی نہیں ہوتی، نوکری سے کامیابی نہیں ہوتی، فیکٹریاں لگانے سے کامیابی نہیں ہوتی، کامیابی تو اللہ کے فرما برداری کرنے میں ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب سے نظریں ہٹائیں اور اپنے اللہ پہ نظریں جمائیں، اسباب سے نظریں ہٹائیں اور اپنے اللہ پہ نظریں جمائیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہی تو کفر ہے کہ انسان کو بتوں سے امیدیں ہوں اور اللہ سے انسان نا امید ہو جائے۔ آج کل جس کی نوکری لگ جاتی ہے گورنمنٹ کی، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی اب میرے رزق کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ رزق تو دیں گے ہی صحیح، اگر ہم مدرسے میں پڑھیں گے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے، پھر بھی ہمیں اللہ ہی کھلائیں گے، سبب اللہ ہی بنائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، البتہ سبب کے طور پر ہاتھ پاؤں ہلانے بھی ضروری ہیں۔ اسلاف اپنے بچوں کو ایمان اور یقین سکھایا کرتے تھے تاکہ بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں پالتا کون ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ بچے تھے تو ان کے والدین نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس بچے کو مضبوط ایمان سکھاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ان کی والدہ نے ان کے لیے روٹی بنائی اور اس کو کسی جگہ چھپا دیا۔ جب بچہ مدرسے سے آیا اس نے کہا کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، تو ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی اللہ کھانا دیتا ہے اور تمہیں بھی اللہ کھانا دیتا ہے، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو تم بھی اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا۔ بچے نے کہا امی کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا مصلی بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگو، تم دعا مانگو گے اللہ قبول کر لے گا۔ چنانچہ بچے نے مصلی بچھایا اور ننھے منھے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں ابھی ابھی مدرسے سے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے امی ابو کو بھی آپ کھانا دیتے ہیں اور مجھے بھی آپ نے دینا ہے، اللہ مجھے دے دیجئے۔ پھر دعا مانگنے کے بعد اس نے کہا کہ امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا اللہ نے تمہارا کھانا کہیں بھیجا ہوگا، تم کمرے میں جاؤ اور اسے ڈھونڈو۔ بچہ کمرے میں گیا، اس نے ڈھونڈا تو اس کو کسی جگہ کپڑے کے نیچے روٹی گرم گرم مل گئی، تو وہ خوشی سے لے آیا، امی اللہ نے کھانا بھیج دیا ہے۔ چنانچہ ماں نے کہا بیٹھ کے کھا لو۔ اب روز کی روٹین بن گئی، ماں کھانا بنا کے رکھ دیتی، بچہ دعا مانگتا اور جب کھانا مل جاتا تو بچہ خوش ہوتا کہ اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اب بچے نے جب روز کھانا کھانا شروع کیا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگی، چنانچہ وہ کبھی پوچھتا امی اللہ مجھے جس طرح کھانا دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کھانا دیتے ہیں؟ ماں کہتی ہاں۔ تو وہ حیران ہوتا، اچھا اللہ اتنے بڑے ہیں کہ سب کو کھانا دیتے ہیں؟ وہ کہتی ہاں۔ اچھا جانوروں کو بھی کھانا اللہ دیتے ہیں؟ ہاں اللہ دیتے ہیں۔ تو بچے کے دل میں اللہ کی عظمت بڑھتی، محبت بڑھتی، اور بچہ پوچھتا اچھا اللہ کہاں پہ ہیں، اللہ خوش ہیں ناراض ہیں؟ تو جب بچہ کویسچن کرتا تو ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، عظمت بڑھتی جا رہی ہے،
اللہ کا تعلق جڑ رہا ہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کی شان دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کوئی فنکشن تھا اور ماں کو وہاں جانا پڑ گیا۔ ایسی مصروف ہوئی کہ اس کو یہ خیال ہی نہ رہا کہ مجھے اپنے بچے کے لیے کھانا بنا کے رکھنا ہے۔ جب اس نے وقت دیکھا تو دیر ہو چکی تھی، بچے کے مدرسے سے آنے کا وقت ہو چکا تھا، تو ماں بڑی پریشان ہوئی، اسی وقت نکلی اپنے گھر واپس آنے کے لیے۔ اب راستے میں تیز تیز چل بھی رہی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہی ہے، اے اللہ میں نے اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے ایک ہیلہ اختیار کیا تھا، اللہ آج میرا بیٹا اگر دعا مانگے گا اور اس کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کا یقین کہیں ٹوٹ نہ جائے، اللہ غلطی تو میری ہے، مجھے معاف کر دینا اور میرے بیٹے کے یقین کو نہ ٹوٹنے دینا۔ خیر بچی جب ماں گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بستر کے اوپر آرام کی نیند، میٹھی نیند سویا ہوا تھا۔ ماں نے جلدی سے روٹی بنا لی اور روٹی بنا کے آئی اور اپنے بیٹے کا رخسار کا بوسہ لیا اور اسے جگا کے کہا، بیٹا تجھے تو بڑی بھوک لگی ہوگی، تو آ کے سو گیا؟ تو بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، حشاش بشاش تھا، کہنے لگا امی نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں لگی ہوئی؟ امی میں جب مدرسے سے آیا تو میں نے مصلی بچھا کے اللہ سے دعا مانگی، پھر میں کمرے میں گیا تو مجھے ایک جگہ روٹی پڑی ہوئی مل گئی، امی روٹی کھائی لیکن جو مزہ مجھے آج کی روٹی میں آیا امی وہ مزہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے میرے بچے کے یقین کو سنبھال لیا، اس کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ چنانچہ ہندی میں روٹی کو کاکی کہتے ہیں، ان کے ساتھ نام کے یہ لفظ جڑ گیا، قطب الدین بختیار کاکی، اور یہ جب بڑے شیخ بنے اپنے وقت کے تو ان کو کہا جاتا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ دہلی میں آج بھی ایک جگہ ایک اونچا مینار بنا ہوا ہے جس کو قطب مینار کہتے ہیں، اور اس کے قریب ہی حضرت کی قبر ہے جہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو پہلے وقتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو یقین سکھایا کرتے تھے، آج کے ماں باپ کے اپنے یقین نہیں بنے ہوتے، وہ اپنے بچوں کو کیا یقین سکھائیں گے؟ اس لیے چاہیے کہ ہم اس محنت کو کریں تاکہ ہمارا بھی یقین مضبوط ہو، ہمارے بچوں کا یقین بھی مضبوط ہو، اور ہم اعمال کے راستے کو اپنائیں اور اپنے اللہ کو منائیں۔